بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں چینل 6 سے آغا سہیل آپ سے مخاطب ہوں، اور اس وقت ہم اسلام آباد میں جناب پروفیسر جاوید محمود کے گھر میں ان سے بات چیت کے لیے حاضر ہیں. یہ شخصیت ایک ملٹائی ڈائمینشنل شخصیت جو کہ اردو لٹریچر کے ساتھ ساتھ انگریزی لٹریچر انہوں نے اتنا پڑھا اور ساری زندگی پڑھایا ہے. آپ پروفیسر رہے ہیں انگلش لٹریچر کے. تاریخ پاکستان اور لٹریچر آپ کی اس تمام امور پہ ایک دسترس حاصل ہے. تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ پروفیسر صاحب کو ریکارڈ کیا جائے اور اسپیشلی کچھ تاریخ پاکستان اور لٹریچر اور میڈیا کے حوالے سے ان سے بات کی جائے. پروفیسر صاحب تھینک یو ویری مچ فار مائی شو. ویلکم جی، مائی پلیئر. پروفیسر صاحب آپ سے بہت سی باتیں کرنی ہیں اور ہم چھوٹا چھوٹا سٹارٹ لیں گے. آپ پہلے ذرا اپنی ابتدائی زندگی کے بارے میں بہت شارٹ سا ہمیں بتائیں. سر میرا تعلق تو لاہور سے ہے، تو میں جاب کے سلسلے میں 52 میری پیدائش ہے، اور جاب کے سلسلے میں 84 میں اسلام آباد آ گیا تھا. یہاں فیڈرل گورنمنٹ کالج میں میری جاب ہو گئی تھی ایز لیکچرر ان انگلش. تو اس وقت سے میں یہاں اسلام آباد میں پھنسا ہوں. اچھا جی، اب آپ کو اس پھنسے ہوئے کوئی انسان کو ہم باہر نکالتے ہیں. پروفیسر صاحب میں آپ سے متاثر ہوں، آپ کی ایکوریٹ اور سائنٹیفک اپروچ جو آپ زندگی اور ریئلزم کے آپ بہت بڑے ایک دائی ہیں. سر یہ ہمیں یہ بتائیں کہ پاکستان پہ صحیح ذرا تھوڑی سی بات شروع کرتے ہیں. ہسٹری اور یہ 75 سال جو ہیں آفٹر دا پوسٹ پاکستان ہسٹری ہم کم ہی پڑھتے ہیں. ذرا اس پہ ہم شروع کرتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہمارا ایک پولیٹیکل سلسلہ شروع ہوا قائد اعظم کے بعد، اور جو آئینی بحران آیا اور پھر حکومتیں آئیں گئیں، ان پہ ذرا پلیز آپ انپلگڈ. سر یہ میرا سبجیکٹ تو نہیں ہے، لیکن مطالعہ میرا ضرور ہے اس کے بارے میں. اور اس کے بارے میں یعنی کہ اگر مختصر میں کچھ کہنا چاہوں، کیونکہ یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے، تو میں سر یہی کہوں گا کہ آپ جب کوئی گھر بناتے ہیں یا کوئی چیز تعمیر کرتے ہیں تو پہلے اس کا نقشہ بناتے ہیں کہ اس میں کتنے بیڈ روم ہوں گے، کتنے مطلب سائز کیا ہوگا ان کا، یہ ہوگا وہ ہوگا. تو ہم نے جو بھی کیا اس میں یعنی کہ ہمارے پاس کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں تھا پہلے. ٹھیک ہے، بالکل جذباتی نعرے تھے اور ہر طرح کا نعرہ تھا. ٹھیک ہے، اور ہر سوچ کے بندے نے یہ سمجھا کہ شاید یہ میرے لیے کام ہو رہا ہے. اور آج تک میرا خیال لوگ یہی سوچ رہے ہیں اور اس کی انٹرپریٹیشن ڈیفرنٹ کر رہے ہیں. کوئی کہتا ہے جی یہ ایک اسلامی ریاست بننی تھی، کوئی کہتا ہے یہ جمہوری ریاست بننی تھی. تو ہم نے یہ سارے نام رکھ لیے اور بنایا کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا المیہ ہے. تو کہ ہم نے بغیر ڈیزائن کے ایک چیز اور بغیر آبجیکٹو کے ایک چیز ہم نے کی ہے. تو یہ ہے مختصر سی بات ہے. آئینی بحران شروع سے ہی چلا آ رہا ہے، یہ کیوں نہیں حل ہوا ہمارا؟ اور آج بھی جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو پھر آئین سے ہی ہم، اور اس آئین کی بھی اتنی شکل بگڑ گئی ہے جو بنا، اس پہ ذرا تھوڑی سی. سر وہ بات وہی ہے نا کہ جو آپ مثلا ٹریفک ہے، آپ سڑک پہ جاتے ہیں، ٹریفک رولز ہیں. اگر آپ ان رولز کو فالو نہیں کریں گے تو ان رولز کے کوئی معنی نہیں رہ جاتے. ٹھیک ہے نا. تو ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا ہے کہ ہم نے جو پہلا آئین جو بنایا ہے وہ میرا خیال ہم نے 56 میں ہم نے آئین بنایا پہلا. تو کافی عرصہ ہو گیا، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ 9-10 سال ہمیں اسی اس میں لگ گئے. اس کے بے شمار جواز آپ دے سکتے ہیں. یہ وہ پاور سٹرگل تھی ایک تو. ٹھیک ہے، تو وہ جو بنایا وہ بھی کچھ ویسٹڈ انٹرسٹ کے سامنے رکھ کے بنایا گیا. ٹھیک ہے نا. بات یہ ہے کہ آپ رولز جو مرضی بنائیں، مسئلہ رولز بنانے کا نہیں ہے. رولز تو آپ کو بہترین مل جاتے ہیں ہر جگہ. آج کل تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ فلاں ملک نے کیسے ترقی کی، کن چیزوں کو سامنے رکھا. یہ بات ہے نیت کی. جہاں پاور سٹرگل ہو، کہ جہاں لوگ جو ہیں وہ چاہیں کہ میرے ادارے کے پاس ساری پاور ہو، یا میری شخصیت کے پاس ساری پاور ہو، یا فلاں گروپ کے پاس ساری پاور ہو،
تو وہاں پھر کانفلکٹ ہو جاتا ہے، ہر چیز کو آپ ایشو بنا سکتے ہیں. تو بیسیکلی ہماری جو انسینسیریٹی تھی اپنے اس کانسٹیٹیوشن کے ساتھ، یہ اور جو آج تک ہے، یعنی کہ وہ ختم نہیں ہوئی. تو آج بھی 73 کا کانسٹیٹیوشن تو موجود ہے، لیکن ہم بوقت ضرورت اسے توڑ بھی دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور نہیں ترمیم کے ذریعے نہیں، اس کے علاوہ بھی تو توڑ دیں. ترمیم تو چلیں آپ غلط یا صحیح کریں پارلیمنٹ کے ذریعے، اس میں تو ایک گنجائش ہوتی ہے کہ آپ ری تھنک کر سکتے ہیں اپنے آپ کو. لیکن اگر آپ کسی پاورفل ادارے کے ذریعے توڑ دیں اسے، جیسے ماشاء اللہ لگا دیں آپ، یا کوئی عدلیہ انٹرفیئر کر لے جو کہ اس کی کانسٹیٹیوشنل پاور نہ ہو، تو چاہے گڈ فیتھ میں ہی کرے، تو وہ پھر اس چیز کی جو ہے وہ ویلیو نہیں رہ جاتی، اور اسی طرح کا پھر قوم کا مزاج بن جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ یعنی کہ ہمارے ساتھ ہوا ہے. آج جو آپ کو صورتحال نظر آ رہی ہے کہ ہر بندہ ذہنی انتشار کا ہم شکار ہیں، کیونکہ وی آر ڈائریکشن لیس. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہمارے ادھر، مطلب کہ اور پھر یہ ہے کہ کچھ ہم اپنے نظریات کو بائی فورس جو ہے نا، جو امپلیمنٹ کرنا دوسروں پر، یہ ایک بہت بڑا یعنی کہ ہمارا ڈرا بیک ہے کہ جو بھی پاورفل گروپ بن جاتا ہے. اب پاکستان میں وہ پارٹی میٹر نہیں کرتی جو لارجسٹ پارٹی ہوتی ہے عوام کی نظر میں. ٹھیک ہے، موسٹ پاپولر پارٹی میٹر ہے، وہ میٹر کرتی ہے جو ملیٹنسی پر زیادہ انحصار کرتی ہے. تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک سیٹ لینے والی پارٹی بھی، ٹھیک ہے، وہ بڑی پارٹیوں کو بلیک میل کر سکتی ہے. تو بعض کا یہ ہوتا ہے کہ کسی نے چند ایک ووٹ ہوتے ہیں کسی پارٹی کے بعد، اور وہ لیڈ کر رہی ہوتی ہے، سارے ملک کو چلا رہی ہوتی ہے. اچھا پروفیسر صاحب، یہ ہو گئی سیاسیات، اور اب آتے ہیں دوسرا سبجیکٹ ہے، وہ ہے سماجیات. سر یہ سوسائٹی ہماری کیوں نہیں بن سکی، اور جو سوسائٹی کو بنانے والے فیکٹر تھے ان کا کیا رول رہا اس میں آپ مذہبی عناصر لے لیں، اس میں آپ اس ملک کا جو اکیڈمی ہے وہ لے لیں، انٹیلیجنسی ہے وہ لے لیں، کیا رول انہوں نے پلے کیا، اور یہ سماج بن کیوں نہیں سکا؟ سر وہ اس لیے نہیں بن سکا. سماج بنتا ہے سر ایجوکیشن کے ذریعے. اگر ایجوکیشن آپ کی، یعنی کہ یہ جو سوشل تھنکرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا ایجوکیشن سسٹم اچھا ہو، اچھے سے مراد یہ ہے کہ آپ مطلب کہ لوگوں کو، آپ کا مقصد لوگوں کو ٹروتھ دینا ہے تاکہ آپ اپنی غلطیوں سے سیکھ سکیں. اگر آپ انہیں پڑھائیں گے فالس ہوڈ پڑھائیں گے، جھوٹ پڑھائیں گے، یا اسے مکس اپ کر دیں گے جھوٹ کے ساتھ، تو ظاہر ہے کہ وہ آپ اپنی غلطی سے نہیں سیکھیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ فیکٹس کیا ہیں. تو جو اچھا ایجوکیشن سسٹم ہے جو کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرتا ہے، انہیں بتاتا ہے، انہیں ساری دنیا کے ساتھ جوڑتا ہے، اور انہیں اپنے آپ سے جوڑتا ہے، اپنی سوسائٹی سے جوڑتا ہے. دیکھیں نا، ہم سچائی تو ایک ہی ہے، اور جھوٹ کی بہت ساری شکلیں ہوتی ہیں. سچائی کی ایک ہی شکل ہوتی ہے. سچائی پر تو ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں، لیکن جھوٹ ہمارے اپنے اپنے ہوں گے، جھوٹ پر ہم کبھی اکٹھے نہیں ہوں گے. تو وہ سوسائٹی ہمیشہ انتشار پر رہے گی جو کہ سچائی کو فیس نہیں کرے گی اور ڈائریکشن لیس رہے گی. تو یہ مین وجہ تو یہ ہے. اور یہی وجہ آپ دیکھیں 13 میرا خیال تقریباً ہماری ایجوکیشن جو ہیں وہ پالیسیز وہ بن چکی ہیں، ایجوکیشن سسٹم ہم نے آزما لیے ہیں اب. لیکن میرا خیال اور جب تک ہم اس انتشار کا شکار رہیں گے تو 13 اور بن جائیں گی، لیکن ہم کہیں نہیں پہنچ جائیں گے. پروفیسر صاحب، اس میں جو ایک دم آپ دیکھیں ایک ریولوشن آیا ہے پرائیویٹ سیکٹر جو انڈل جو ہے ایجوکیشن میں، تو سر اس نے سوا ستیہ ناش نہیں کر دیا؟ بالکل سر، اس نے یہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب ریاست اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرے گی اور اپنا جو ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہیں ان کو جب آپ کیا اسے کہیں گے کہ وہ ٹرانسفر کر دیں گے، ٹھیک ہے نا، تو وہ ظاہر ہے کہ ریاست کا ایک تو کنٹرول کم ہو جائے گا اس پر، اور وہ نتائج نہیں نکل سکتے، ٹھیک ہے نا. تو ہم نے وہ جو ہے نا ایجوکیشن، ہیلتھ، یہ ہم نے
پرائیویٹائز کر دیا. یہ بیسیکلی اسٹیٹ کی ذمہ داری ہیں, ٹھیک ہے نا, اور اسٹیٹ کو بجائے یہ ذمہ داریاں پوری کر کے فخر حاصل کرنا چاہیے. جب آپ میں ایک گھر بناتا ہوں اور اس کی کوئی میں ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ایز اے سربراہ, اور وہ میں کہتا ہوں اسے یار یہ کام تم کر دو نا, یہ تو جو کام آپ خود نہیں کرتے وہ تو پھر کسی کے ہاتھ سے کروائیں گے تو وہ اسی طرح ہوگا, ٹھیک ہے. یہ تو ہو گیا جی ہماری تعلیمی جو اس پہ. اور اب پروفیسر صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ لٹریچر آپ کا بنیادی یونرا ہے اور آپ کی ایک ایکسپرٹی ہے, پسندیدہ آپ کا ناول نگار کون سا ہے سر؟ سر میرا پسندیدہ, پہلی تو بات یہ ہے کہ میں جو رشین لٹریچر ہے اس سے میں بڑا یعنی کہ متاثر ہوں, لیکن میرا پسندیدہ جو ناول نگار ہے وہ ڈی ایچ لارنس ہے. ڈی ایچ لارنس, اور آپ اس کو بہت کوٹ کرتے ہیں, میں اکثر پڑھتا ہوں. میرا وہ پسندیدہ ہے اسی وجہ سے کہ وہ جو ہے وہ ریئلسٹ ہے, وہ جو ہے وہ لائف میں کسی قسم کی پالوشن کو پسند نہیں کرتا. تو وہ کہتے ہیں بیک ٹو نیچر, تو وہ اور آج کی لائف بالکل بیک ٹو نیچر نہیں ہے, اپوزٹ جا رہی ہے. اور وہ کہتے ہیں, مثال دیتا ہے کہ سویلائزیشن جو ہے از لائک این اپ روٹیڈ ٹری, یہ ہوا میں معلق ہے. تو یہ بالکل میں بھی یہی بلیو کرتا ہوں کہ یہ جو ہے. فیصل صاحب آپ غالب کے بہت بڑے حافظ اور مداح بھی ہیں, اور آپ اکثر غالب کو بہت کوٹ کرتے ہیں. ذرا یہ جو عشق غالب ہے اس کی کیا وجوہات ہیں سر؟ سر غالب دیکھیں, غالب بڑا ذہین آدمی تھا, پوئٹ تو وہ بہت بڑا تھا ہی, بلکہ میرے خیال میں تو سب سے بڑا پوئٹ وہ تھا. لیکن یہ ہے کہ وہ بڑا ذہین آدمی بھی تھا. اس نے ایک سویلائزیشن کا فال دیکھا ہے, فال ہوتے ہوئے دیکھا ہے, اور دوسری سویلائزیشن کو اس نے ابھرتے دیکھا, اس کا عروج دیکھا. تو وہ اس چیز پر غور کر رہا تھا, اور وہ پھر جو اپنی سویلائزیشن کی جو خامیاں ہیں, جو اپنی جو کمزوریاں ہیں اور جو ویکنیسز ہیں, وہ اس پر وہ غور کرتا تھا اور ان کو چیلنج بھی کرتا تھا. جو کہ ظاہر ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی ہر چیز سے, اپنی اچھی بری ہر چیز سے ہم یعنی کہ محبت ہی کرتے ہیں, جو کہ ایک اچھا رویہ نہیں ہے. ہمارا رویہ جو ہے وہ بیلنس ہونا چاہیے. اپنی جو کلچر کی جو کمزور چیزیں ہیں ان کو ہمیں کرٹیسائز کرنا چاہیے. بالکل صحیح. اور کلچر بھی کوئی اسٹیٹک چیز نہیں ہوتی, وہ آگے بڑھتی. جو چیز بھی دنیا میں کوئی چیز بھی اسٹیٹک نہیں ہے, تو وہ ساری چیزیں آگے بڑھتی ہیں. تو اس نے یعنی کہ میری اس کے ساتھ لائکنگ یہی ہے کہ اس نے اپنے کلچر کی جو کمزوریاں خامیاں ہیں ان کو, اس نے جو فیکٹس تھے, سامنے فیکٹس تھے, اس نے دیکھا کہ یار یہ ہم کہتے ہیں ہماری تہذیب سب سے اعلیٰ تہذیب ہے, تو اس کا نتیجہ تو یہ نکل رہا ہے بہت اچھا کہ ہمارے یہاں ایک دور میں کوئی 2,500-3 ہزار سے زیادہ یورپین سولجرز نہیں کبھی رہے, اور اتنی بڑے ملک اور اتنی وسیع پاپولیشن پر انہوں نے کنٹرول کر لیا. تو یہ کیسے ہوا ہے؟ تو وہ اس کا جو پہلو ہے کہ اس نے سوچا اور پھر اس نے اپنی تہذیب کی جو ویکنیسز ہیں انہیں سامنے رکھا, اور صحیح معیار پر پرکھنے کا اس نے ایک دیا چیزیں. تو بڑی خوبصورت انداز بھی اس کا بڑا خوبصورت ہے. تو یہ چیز مجھے بڑی اٹریکٹ کی. اچھا پروفیسر صاحب, آپ شیکسپیئر کو بھی بہت کوٹ کرتے ہیں اپنی پوسٹرز میں, میں اکثر دیکھتا ہوں. شیکسپیئر کے چند جملے ذرا پلیز. تو وہ شیکسپیئر کی دیکھیں کوٹ کرنا تو میرے لیے میموری کا بڑا مسئلہ ہوگا, کوئی بڑی چیز کوٹ کروں یا جو مجھے بہت پسند ہے وہ کوٹ, لیکن جو یاد ہے وہ میں آپ کو چھوٹی سی کوئی چیز کوٹ کر دوں گا. لیکن شیکسپیئر پر تو دیکھیں علامہ اقبال نے بہت خوبصورت نظم لکھی ہے, اور علامہ اقبال نے جس طرح شیکسپیئر کی تعریف کی ہے, میرا خیال کم ہی لوگ اس انداز سے کہتے ہیں. علامہ اقبال پوری ایک نظم ہے شیکسپیئر, اور اس میں علامہ اقبال نے یہ کہا ہے کہ نیچر جو ہے وہ کبھی اپنا رازدار پیدا نہیں کرتے, تو لیکن نیچر سے یہ غلطی ایک دفعہ ہوئی ہے کہ اس نے شیکسپیئر کو پیدا کیا کہ وہ نیچر کا رازدار تھا, یعنی کہ انسانی فطرت
کی اویئرنیس جو شیکسپیئر کو تھی اسے وہ کمال حاصل تھا. اور یہی وجہ ہے کہ اس کے کریکٹرز جو سے ہیں تو کہانیاں تو اس کی ساری جو ہیں کوئی بھی نئی کہانی نہیں, ساری پرانی کہانی ہیں, لیکن اس نے وہ سارے وہی پرانے کریکٹر اس نے کریٹ کیے ہیں نئے انداز سے اور وہ عمل کر دیا اس نے. تو شیکسپیئر کا جو ایک چھوٹا سا ایک لائن ہے وہ میں آپ کو بتا دوں جو کہ ہماری سوسائٹی کے ساتھ بہت ریلیونٹ ہے, اور اسی لیے میں وہ یہ کوٹ بھی کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں شیکسپیئر سوری میں ذرا تھوڑا سا اسے میموری میں لانے کی کوئی کر رہا ہاں, the devil can cite scripture for his purpose. اب ہماری سوسائٹی میں یہ ہے کہ جو لوگ ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں, ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں, عوام کنفیوز ہے کہ یار ان میں سے صحیح کون ہے اور غلط کون, ٹھیک ہے, اور یہی وہ ہے, اور وہ بھی وہی آیتیں پڑھ رہے ہیں اور وہ بھی وہی آیتیں پڑھ رہے ہیں. اور لوگ جو ہیں جبکہ معاشرہ ایجوکیٹڈ بھی ہمارا بہت کم ہے تو انہیں کنفیوز ہیں لوگ کہ یہ یار صحیح رستہ کون سا, ٹروتھ, واٹ از ٹروتھ, تو یہ وہ بڑا کنفیوز. تو یہ شیکسپیئر نے اسے بڑا اچھی طریقے سے ایک لائن میں اس نے سام کیا ہے. اچھا پروفیسر صاحب مجھے یہ بتائیں سر کہ جو لٹریچر کی جو دو ہمیں ڈیفینیشنز ملتی ہیں کہ ادب برائے زندگی اور ادب برائے ادب, تو آپ ظاہر ادب برائے زندگی والے ہیں. بالکل صحیح. اور یہ جو ادب برائے ادب والے ہیں سر, ان پہ بھی ذرا روشنی ڈالے جائیں سر. انہوں نے تو بڑا نام اور مال پیدا کیا ہے اس پاکستان کے اندر سے. ہاں جی, مال پاکستان کے اندر تو پراپرٹی ڈیلنگ میں, اسمگلنگ میں, ان چیزوں بھی میں مال بہت ہے سر. دھوکے اور فراڈ میں بھی بڑا مال مل جاتا ہے. ڈبا بھی دیکھیں کتنا مال کمایا تھا. تو مال کی بات تو ٹھیک ہے, بات یہ ہے کہ میرا خیال ان لوگوں کے پاس جو ادب کہتے ہیں شاید ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے, یا وہ لوگوں سے اتنے ان کا لگاؤ نہیں ہے, وہ ایک امیجنیٹو دنیا میں رہنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, میرے نزدیک تو ادب بائی لائف ہی ہوتا ہے. ادب بائی لائف نہ ہو تو پھر تو وہ ایک ہے کہ جیسے آپ کوئی مطلب کہ کوئی بھی انٹرٹینمنٹ لے لیں, جیسے فلم دیکھ لیتے ہیں, اسکیپ کر لیتے ہیں آپ کسی بھی طریقے سے, اپنے اپنے طریقے سے اسکیپ کر لیتے ہیں, تو وہ ٹھیک ہے, میں انہیں برا نہیں کہتا. they are enjoying in their own right. میں برا صرف اس کو, غلط اس کو صرف کہتا ہوں جو کہ اپنی اس اسکل کو اپنے فائدے کے لیے یوز کرتے ہیں. اپنے پلیئر کے لیے یوز کرے تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس سے پھر وہ بینیفٹس اگر لے ان لافلی یا غلط طریقے سے, یا اسے کیش کرائے, تو وہ غلط ہے. باقی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے پروفیسر صاحب, اب چونکہ وقت کی بھی قلت ہے, یہ اس وقت جو معاشرہ اور سیاسی حالات ہیں ملک کے, اس کے بارے میں آپ کی فائنل ویوز کیا ہیں سر؟ سر ڈائریکشن ٹھیک کریں, یا تو اسے پیور اسلامک ریاست بنائیں یا اسے پیور ڈیموکریٹک ریاست بنائیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی آپ کریں اس کے لیے آپ لوگوں کی اوپینین, یعنی کہ ڈیموکریسی کے ذریعے آپ کوئی اگر مثال کے طور پر, اگر میرا یہ نقطہ نظر ہے کہ اگر آپ کسی کو پاور دینا چاہتے ہیں, کسی ادارے کو, مطلب آپ بیوروکریسی کو کوئی پاور دینا چاہتے ہیں مزید, یا جو بھی کرنا چاہتے ہیں, اسے لیگلائز کر لیں, تاکہ کم از کم آپ یہ دنیا کو کہہ سکیں کہ آپ منافقت نہیں کر رہے. تو جب تک آپ ڈائریکشن آپ سیدھی نہیں کریں گے, ٹھیک ہے نا, وہ پھر آپ نہیں چل سکتے. مثال کے طور پر اب تو ہر زمانہ اور ہو گیا ہے, بالکل ڈفرینٹ ہو گیا, لیکن کسی زمانے میں آپ نے سنا ہوگا یہ, اور ہم نے تو دیکھا بھی ہے یہ, کہ 60-70s میں جو کرمنل ہوتے تھے نا, وہ بھی اپنے محلے میں بڑے سر جھکا کے رہتے تھے, لوگوں کی عزت کرتے تھے, کوئی ایسا کرائم نہیں کرتے تھے محلے کے اندر, باہر جا کے وہ جو مرضی کریں. تو کچھ نہ کچھ ویلیوز تھے, اور وہ
اس لیے ان کی لائف جو ہے وہ پھر بھی ذرا تھوڑی سی بہتر رہتی تھی آج کی نسبت. بالکل. تو اگر آپ اپنا جو ہے کسی قانون کو نہیں مانیں گے, پاور جو ہے نا, پاور کے بارے میں میرا یہ ٹھیک ہے, آج کے دور میں بھی پاور جو ہے وہ ہمارا ایک بہت بڑا ایشو ہے, مس یوز آف پاور, ٹھیک ہے. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پاور جو ہے نا یہ ویک لوگ استعمال کرتے ہیں, اسٹرانگ آدمی کبھی پاور استعمال نہیں کرتا, یہ ویک لوگوں کا کام ہے. اور یہ پاور کا مس یوز کرنا جو ہے یہ بذات خود یہ بتاتا ہے کہ اور یہ زیادہ دیر نہیں چلتا. آپ یہ اگر جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پاورفل ہیں اور ہم سروائیو کریں گے اسی طرح, نہیں چلے گا. یہ آپ کلیش کر دیں گے کسی وقت. تو ہمارے ملک کی صورتحال آپ کے سامنے ہی ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے آپ ریئلٹیز کو فیس کریں پازیٹیولی اور چلیں سیدھا, بس یہی ہے. ناظرین, بہت ہی خوبصورت اور تھاٹ پرووکنگ باتیں پروفیسر صاحب کی, اور مجھے امید ہے کہ آپ کو بھی پسند آئیں گی. اسی کے ساتھ ہی میں پروگرام کو ختم کرنے کی اجازت چاہوں گا. پروفیسر صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اپنے دولت خانے پہ آنے کی دعوت دی اور یہ انٹرویو کنڈکٹ کیا.